نحمده ونصلي ونسلم على محمد رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأعمال المطهرين. حضرت وفاء حاضرین السامعین، آج ہمارے وقت ہے. آج کی گفتگو بہت ہی اہم گفتگو ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس مالی دور کے اندر امت مسلمہ زبان پذیر کیوں اور اس کا سبب کیا ہے. ان اسبابوں میں سے ایک اسباب ہے آج کی گفتگو کا موضوع بنایا ہے. وہ سبب کیا ہے کہ آج اس مالی دور کے اندر دین سے دوری، نماز سے دوری، اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، ماں باپ سے دوری، بہن بھائیوں سے دوری. جب انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوا تو پھر پریشانی کا شکار ہوا. بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ نوجوان دوستان، چھوٹے بچے، ان کے لیے ہے کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے. کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر یہ فتنہ برپا ہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر وہ والدین کا نافرمان بن جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باپ کا مقام ہوتا ہے وہ باپ کا مقام اس کو حاصل نہیں ہوتا. جو ماں کا مقام ہوتا ہے وہ ماں کا مقام حاصل نہیں ہو پاتا. ماں باپ دن رات اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کی خاطر کیسے توم کرتے ہیں مگر اس کے بعد وہی اولاد ان کی نافرمان بن جاتی ہے. وہی اولاد ان کو اتارتی ہے. وہی اولاد ان کو برا بھلا کہتی ہے. وہی اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی. کہ گویا
اس کا ذکر، اس کی تائید کا ذکر کیا قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم دیا اس حوالے سے؟ اب میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں شناخت تلاوت کی، یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کی اس کی حدود و قیود کا ذکر کیا۔ والدین کی حدود و قیود کا وہ ذکر کیا کیا؟ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ کہ ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا، بنی اسرائیل کی قوم سے وعدہ لیا۔ اور یہ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 83 ہے، اور اس سے قبل بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، مسلسل چلتا آ رہا ہے، ان کی نافرمانیوں کا، ان کی بدعمالیوں کا، ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بحث و مباحثے۔ مگر آگے آپ نے رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، ہم نے بنی اسرائیل کی قوم سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، اور وعدہ رب کائنات نے عالم وقت کے اندر بھی لیا تھا اپنے رب ہونے کا، پھر اس کے بعد اپنے محبوب کی نبوت کا لیا۔ مگر یہ جو وعدہ ہے قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ جو وعدہ ہے یہ صرف اور صرف رب کی عبادت۔ قالوا بلی الست بربکم قالوا بلی، وہاں تو تمام انسانوں سے وعدہ لیا رب نے، مگر یہاں جو وعدہ ہے فرمایا لا تعبدوا، لا تعبدوا، کہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کی پوجا نہیں کرنی، کسی کی مدد نہیں کرنی۔ آگے فرمایا الا اللہ، سوائے میرے، یعنی پہلا حکم دیا رب نے کہ میرے ساتھ کسی کو ٹھہرانا نہیں، میرے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے ساتھ کسی کو ملانا نہیں۔ اب اس کے اندر رب کائنات نے دو چیزوں کا حکم دیا، انشاءاللہ تعالیٰ کے موضوع ہم اس کے کچھ حصے کریں گے، آئندہ آپ کو مدد تمہاری بنے۔ یہاں رب کائنات نے دو باتوں کا ذکر کیا، اس دو لفظوں کے اندر لا تعبدوا، کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، پہلا حکم عمل کہ لا تعبدوا، کسی کی عبادت نہیں کرنی، الا اللہ، سوائے میرے، یعنی میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اب دوسرا حکم کیا کیا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے بعد نماز سب سے اہم ہے اور اسلام کا دین کا رکن ہے، اور پہلا رکن کیا ہے؟ نماز، کہ نماز پڑھو، نماز کی تلقین دی رب کائنات ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خود نماز کی تلقین دی، اور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، مگر چاہیے تو یہ تھا کہ رب اپنی عبادت کے بعد نماز کا حکم دیتا، اپنی عبادت کے بعد نماز کا حکم دیتا، مگر رب کائنات نے نماز کا حکم نہیں دیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے آیات کریمہ سے کہ رب کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ ماں باپ۔ سبحان اللہ۔ اور شرک کا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ وہ والدین کی نافرمانی، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور یہ رب کائنات نے صرف لوگوں کو حکم نہیں دیا، یا بنی اسرائیل کی قوم کو نہیں کہا۔ ذرا ہم قرآن کو پڑھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کائنات نے ان کو حکم دیا، ان کے پیغمبروں کو بھی رب کائنات نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ
سورۃ الانعام آیات نمبر 151 میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر نہ سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ آگے فرمایا اللہ تشرکوا بہ، اللہ تشرکوا بہ، تم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وہاں فرمایا تھا لا تعبدوا الا اللہ، یہاں فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ کسی شے کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پہلا وہی جملہ رکھا کہ میرے ساتھ کسی کو ملانا نہیں ہے، پھر دوسرا حکم دیا کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن ظن سے پیش آنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ماں باپ کی ہر چیز پر اس اطاعت کے لیے سر خم تسلیم ہونا ہے۔ اور آئیے کہ رب کائنات نے سورۃ مریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وما آتیناہ الحکم صبیا، کہ اے یحییٰ ہماری کتاب دوبارہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یحییٰ کو حکم دیا کہ ہماری کتاب مضبوطی کو تھامے رکھو، کس کو؟ قرآن کو۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ میرے صحابہ اے لوگوں، میں تم لوگوں کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ایک کیا؟ کتاب اللہ کی کتاب، واہل بیتی، میری اہل بیت۔ پھر آگے فرمایا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج تاریخ گواہ ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھی تاریخ کہ ان دونوں میں سے کسی قوم نے ایک چیز کو چھوڑا تو بہت برباد ہو۔ اگر اس نے قرآن سے رخ موڑا پھر بھی برباد ہوئی، اگر اس نے اہل بیت سے رخ موڑا پھر بھی برباد ہوئی۔ فرمایا اے یحییٰ یہ جو میری کتاب ہے قرآن، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ آگے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت عطا فرما دی۔ آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اے یحییٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو بچپن میں بصیرت عطا کی، بچپن میں ہی نماز دیا، اور آپ بڑے ہی پرہیزگار ہیں۔ کہ فرمایا وَكَانَ تَقَبَّلَ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اب یحییٰ علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں باپ کے ساتھ خدمت سے، نیکی سے، حسن سلوک سے، حسن ظن سے، خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ اور آگے فرمایا سلام علیہ یوم ولدت ویوم یموت ویوم یبعث حیا، کہ سلام ہو ان کی ولادت پر۔ سبحان، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ سلام ہو ان کی ولادت پر، پھر فرمایا کہ سلام ہو ان کی وفات پر، پھر آگے فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، پھر اس دن پر بھی سلام ہو جس دن یہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن پر۔ لیکن یہاں رب کائنات نے پیغمبروں کو بھی یہ حکم دیا اور پیغمبروں کے لیے بھی اس چیز کو وضاحت کی، کتاب تھامو اور والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ماں کی دعا ہوتی ہے، ماں کی دعا انسان کو ولی کامل بنا دیتی ہے۔ انسان اگر جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا
کتنا بھی سیاہکار ہو مگر جب والدین کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، والدین کے ساتھ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی اطاعت و بندگی کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن زن سے پیش آتا ہے، پھر جو ماں کی زبان سے لفظ اس کے لیے نکلتے ہیں وہ سیدھا بارگاہ کے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے، وہ پھر اس کو ولی بنا دیتی ہے، وہ پھر اس کو عالم بنا دیتی ہے، وہ پھر اس کو محقق بنا دیتی ہے، وہ اس کو پھر مجدد بنا دیتی ہے، وہ اس کو ابدال بنا دیتی ہے، اس کو دوست قطب بنا دیتی ہے، حتیٰ کہ اسے پھر اب ایسے کرنی بنا دیتی ہے۔ اب دیکھیے اب ایسے کرنی کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں مجنون تھے، دیوانے تھے، مگر آپ کو درجہ تابعی کا ملا، صحابی تو نہ بن سکے مگر تابعی ملے۔ اگر ہم اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو دیکھا جائے کہ حقیقت میں صحابی ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی کے اندر جائیں، حضرت اویس کرنی جو حدیث مبارکہ بہت طویل ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اگر اس کی گہرائی میں جائیں حضرت اویس کرنی کیا ہے؟ صحابی، مگر ظاہراً کیا ہے؟ وہ تابعی ہے۔ اب دیکھیے تابعی کا درجہ زیادہ ہے یا صحابی کا؟ صحابی کا درجہ زیادہ ہے، تابعی کا کم ہے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا، اے عمر کرب میں چلے جانا، وہاں میرا ایک دیوانہ ہے، وہ ہر لمحہ میری یاد میں رہتا ہے۔ اور روز اس کی نشانی بتائی، نشانی کیا ہے؟ لوگ اسے مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مگر ہاں وہ جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب نشانیاں بتائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ بات یاد رکھنا، وہ مجھے ملنا چاہتا تھا مگر نہیں آ سکا، اب اس کا سبب کیا ہے نہ آنے کا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک صحیح معاملہ ہے، بس وہ اس کی اطاعت میں رہتا ہے، وہ ہر لمحہ اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتا ہے، جس وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا۔ اور پھر اب ایسے کرنے کی کوشش بھی کی ملنے کی، اب ایسے کرنے میں ملنے کی کوشش بھی کی، اور آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا نہ جاؤ، اگر تم جاؤ گی تو رب کے نبی کے ساتھ تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں آمدہ لوگ گھر سے نکلتے والدین سے دعائیں لیتے، ذرا اسی بات کا موازنہ کیجیے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا نہ جاؤ، اگر جاؤ گے اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوگی۔ حالت اب ایسے کرنی نہ بنے، آپ چلے گئے، جب آئے نا مدینہ میں تو ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ میں نے انتظار کرنے لگا، فرمایا نہیں انتظار نہیں کرنا، میں کرن سے آیا ہوں، بس میرا پیغام دے دے، انتظار کیوں نہیں کرنا؟ مجھے والدہ ہے، ضعیف والدہ بیٹھی ہے، اور جب واپس آئے تو والدہ نے فرمایا اب ایسے ملاقات ہوئی، پھر جب میں نے کہا تھا نہ جاؤ ملاقات نہیں ہوگی تو پھر ملاقات ہوئی، اور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مرتبہ گئے ملاقات کے لیے، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے گھر، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ آج کوئی مہمان آیا تھا، ذرا اس کے حوالے سے تو بتاؤ، آج مہمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں فلاں شخص آیا تھا، فلاں فلاں ایسی باتیں کر رہا تھا، مگر اس نے انتظار نہیں کیا آپ کا۔ آپ نے فرمایا عائشہ جانتی ہو انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس کی صحیح والدہ ہے، وہ اپنی والدہ کے لیے واپس چلا گیا، اور اس کا یہ جانا انتظار کرنے سے بہتر تھا۔ تو گویا یہاں بڑے بڑے پیغمبر آئے، احمداللہ لوگ آئے، مگر خدمت کس کی رہے؟ ماں باپ کی خدمت میں رہے، ہمیشہ سے انہوں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک
تورات کتاب کو مجھے سے تھامے رکھ اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے ساتھ پیش آنے والے اور سلام ہو آپ کی ولادت پر اور آپ کے وصال پر اور قیامت کے دن اٹھ جانے پر۔ آگے ہمارا وصینا انسان، آپ پورے انسانوں کو حکم دیا، اب یہاں محسوس نہیں کیا اور فرمایا ہم نے انسان کو بالوالدین انسانا کہ والدین کے ساتھ نیکی سلوک کرنے کو، وہ ماں باپ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے مشرک ہو، مگر ماں باپ نہیں۔ آئیے ایک حدیث کے بعد کا سوال کیجیے، بخاری شریف کی حدیث آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ واقعہ جو ہے یہ غزوہ بدر کا واقعہ، آپ کے صاحبزادے مکہ کی طرف سے کفار مشرکین کی طرف سے جہاد کے لیے آئے، غزوے کے لیے آئے، مگر وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف کون تھے؟ مسلمان تھے 313۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ غزوہ جو مکمل ہو گیا، اس کے بعد ان کے بیٹے کو ایمان کی دولت ملی اور یہ باپ بیٹا دونوں بیٹھ کے موازنہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور وہی میدان بدر کا نقشہ ان کے ذہن میں۔ اب بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جی میدان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ، اور میں نے باپ سمجھ کر تمہیں معاف کر دیا، اور میں یہ کہتا ہوں جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ آپ کے بیٹے کو جو ایمان کی دولت ملی، ایمان نصیب ہوا، وہ صرف اور صرف اسی بنا پر ہوا کیا؟ ابا حضور آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئے، میں نے باپ سمجھ کر تمہیں معاف کر دیا، تو میں نے باپ سمجھ کر تمہیں معاف کر دیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ مسکرائے اور فرمانے لگے بیٹا سن، میں تیری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آیا، تو نے مجھے معاف کر دیا، باپ سمجھ کر۔ اگر تو میری تلوار کی سائے میں 1 مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ آپ کے نقل جگر کو اگر ایمان کی دولت ملی تو صرف اور صرف اس وجہ سے ملی کہ باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اور دیکھیے والدین کافر ہو یا مشرک، مسلمان کوئی بھی ہو، اگر والدین تمہیں ایسی عبادت سے روکی جو سورۃ البقرہ کی آیات میں رب کائنات کو بیان لا تعبدوا الا اللہ کہ رب کی عبادت و بندگی سے منع کرے، پھر نقصان کو ماما پھر نہیں۔ اگر والدین کافر ہو یا مسلمان ہو، اگر تمہیں رب کے قریب جانے سے روکتے ہو، رب کی عبادت و بندگی سے روکتے ہو، رب کا قرب پانے سے روکتے ہو، پھر والدین کی فرما برداری نہیں کرنی، پھر لا تعبدوا الا اللہ، پھر الا اللہ بھی آ جانا ہے، پھر رب کی اطاعت ضروری ہے، رب کی بندگی ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اس کے علاوہ کوئی حکم دے پھر سرے خط کا تو چاہے کافر ہو یا مشرک ہو، کیونکہ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، یہ حدیث مبارکہ کا قاعدہ ہے، کوئی عام کتاب کا نہیں۔ ہمارا وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اگر من حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اللہ اکبر، اس کی ماں نے تکلیفیں برداشت کی، اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ حمل کے دوران اس نے اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھا، 9 ماہ تک اس نے پیٹ میں پالا اس کو، 9 ماہ تک اس نے ایک وزن اٹھائے رکھا، یہاں 2 سال تک اس نے اپنا خون پلایا، 2 سال تک اس نے اپنا خون پلایا، اور یہاں تک کہ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنا کچھ کیا
اور پھر اولاد آج ماں باپ کو یہ سلا دیتی. یہ تو ابھی قرآن میں پڑھ رہا وَحَمَلَتُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. کتنی تکلیفیں برداشت کی ماں نے، دن رات ایک کیا. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. کس کے لیے؟ کہ ہمارے بچے بہترین پرورش پا جائیں، ہمارے بچے بڑے ہو کر ہمارا خیال رکھیں، ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری دیکھ بھال کریں. اگر فرمایا وَمَا 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ بِنِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. فرمایا کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پختہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے کیا؟ اے میرے رب مجھے توفیق دے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں. کون سا احسان؟ کہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا، اس کے بعد 2 سال تک ماں کا خون پیتا رہا. پھر ماں کے ہر تکلیف دکھ درد کے اندر ماں اس کے ساتھ رہی. جب وہ جوان ہو چکا اب رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا کہ مولا مجھے توفیق دے، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کیسے کروں، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں. اگر رب کائنات نے فرمایا انعمت علیہ وعلی والدیہ، یہ جو شکر جو ادا کرنا ہے نا، شکر ادا کرنا مجھ پر اور میرے والدین یعنی کہ رب کی بارگاہ کے اندر جو التجا ہے کہ مولا یہ جو میں شکر ادا کر رہا ہوں تجھ پر اور اپنے والدین پر جنہوں نے مجھے اس دنیا کی نعمت عطا کی، جنہوں نے اس دنیا کے اندر مجھے لانے کا سبب بنے، مولا میں شکر ادا کرتا ہوں تیرا بھی اور اپنے ان والدین کا بھی. اگر روانہ والا سوال ترضاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور فرمایا کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو اور میرے لیے میری اولاد میں دیکھی ہو. اب یہ والدین کی حسرت ہوتی ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہماری اولاد بنے. والدین کی نیک دلی تمنا ہوتی ہے کہ رب کائنات ہمیں نیک صالح بیٹا عطا کرے یا نیک صالح بیٹی عطا کرے کہ جیسے ہم ہیں اپنی اولاد کو ویسے ہی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ اس کا سبب الٹ ہو جاتا ہے کہ یہ دور ایسا آ چکا، یہ مادی دور کے اندر یہ نوجوان نسل ہماری والدین کی خدمت سے دور نکل گئی. یہ نوجوان نسل یہ نوجوان ہمارے بھائی دوست احباب قرآن سے دوری جب ہوئے تو دوری کی وجہ والدین کی خدمت سے دور نکل گئے. اب دیکھیں اس مادی دور کے اندر اگر بچہ بھی ہے نا 7 سال کا 10 سال کا بھی ہو گیا ہے مگر آگے سے باپ کو ایسی ایسی باتیں کرتے نہ جانے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ باتیں کہاں سے آئی. دوستو یہ قرآن رب کا فرمان ہے کہ والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا. رب خود فرما رہا ہے اس کی عبادت کے بعد پہلا جو فرض ہے وہ والدین کے ساتھ اسے سلوک. آگے فرمایا میرے لیے میری اولاد دے کر دے اس میں خیر کر جیسے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ نیکی کی، جیسے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ خیر کی، مولا میری اولاد کو بھی ویسے خیر کر. آگے فرمایا الیک وانی من المسلمین، اور بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور یقیناً فرمانبرداروں میں سے ہوں. اب رب کائنات نے یہ سارا پیغام جو تھا سب کا سب انسانوں کو دیا. کیا انسان کہ ہم نے تجھے پیدا کیا، تمہاری ماں نے تمہارے لیے کتنے وزن اٹھائے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، مگر تم کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا. اے نوجوان اب وقت آ گیا، کیا انسان اب وہ وقت آ گیا کہ جو ان کے انسانوں کا بدلہ چکائے تو ان کا شکر ادا کرے کہ اب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے. اب تم پر فرض ہے کہ تم اس کی خدمت کر، اب تم پر فرض ہے تو اس کی خدمت کر.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یعنی نماز کو وقت پر پڑھنا یہ عمل رب کائنات کو پسند ہے۔ پھر آگے فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کون سا عمل جو رب کائنات کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال مرحم بوالدیہ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پہلے رب کائنات نے قرآن میں حکم دیا، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ عمل رب کو پسند ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کرنا، پھر میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارک ہے، اس کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ خطبے کے لیے ممبر پر جلوہ بہت پڑھنے لگے، اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، پھر رکھا دوسری پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا پھر کہا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا مقصد ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کا منظر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں خطبے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے پاس جبریل امین آ گئے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام دیا، میں نے سلام کا جواب دیا، اب جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے کسی شخص نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اس ماہ کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کی نام خان حدود ہوتا ہے، تو میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل امین نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے اگر کسی شخص نے اپنے والدین میں سے، والدین یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کر جنت میں نہ جا سکتا، اس کی بھی نام خان بنو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری بات، یعنی یہ 3 باتیں کرنے کے بعد اب یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمائے اور آخر میں صحابہ کو بتائیے کہ میرے صحابہ کہ میرے پاس تو رب کا حکم آ گیا، اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ والدین کی خدمت میں لگ جاؤ، والدین کو بزرگ ہو انہیں تنہا نہ چھوڑو، ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنا، ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنا۔ اور پھر یہ حدیث مبارک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان نے، اور ابو جعفر نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر آیا، آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار یہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس شخص کے ساتھ کروں، سب سے زیادہ بھلائی کس کے ساتھ کروں، سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو شخص ہے وہ تمہاری ماں ہے، یعنی اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انہوں نے عرض کیا پھر کیا رسول اس کے بعد پھر کون ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد بھی تمہاری والدہ، یعنی پہلے بھی والدہ کو رکھا پھر بھی والدہ کو، اور انہوں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد بھی اپنی والدہ سے کرو۔ یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر آگے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ میں نے کہا اس کے بعد اپنے والد سے حسن سلوک کرو۔ یعنی 3 درجات رب کائنات نے ماں کو عطا کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بھی 3 درجات
اتنا مقام حضور نے ماں کو کیوں دیا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے وہ باپ نہیں کرتا۔ باپ کرتا تو ہے مگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو ہے، مگر جنت ہے تو جنت کا دروازہ وہ باپ ہی ہے۔ دروازے میں داخل ہوگا تو تب جنت کے اندر جائے گا، جب دروازہ ہی نہ کھلے گا تو پھر جنت میں جانا کیسا ہوگا؟ باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ، باپ کی خدمت کرے گا تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو پھر جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پہلا جو کام تھا وہ دروازہ کھولنے کا ہے، جب دروازہ نہیں کھلے گا تو اندر کیسے داخل ہوگی؟ تو پیغام یہ ہے کہ آج جو ہم مصیبتوں کا شکار ہوئے، آج جو ہم پریشانیوں کا شکار ہوئے، آج جو ہم گناہوں کی دلدل میں دھس چکے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو چکی اپنے والدین۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی قرآن و سنت کے مطابق اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کریں، انہیں خرچ دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کی دیکھ بھال رکھیں، ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام کریں اور اچھے سے اچھا ہو۔ اور حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جو شخص اپنے لیے جو چیز خریدے اور اپنے بھائی کے لیے بھی وہ کوئی خریدے جو اس نے اپنے لیے خریدی، یہ مقام ہے بھائی کا، مگر ماں باپ ان سے کئی گنا آگے ہے، جو اپنے لیے خریدے اپنے سے کئی درجے بہتر اپنے ماں باپ کے لیے خریدے۔ اور پھر بخاری شریف کی آخری حدیث سے بات کرنے کے بعد ختم کروں کہ ایک شخص تھا، اب وہ کرتا یہ تھا کہ سارا دن بکریاں چرانا، بکریاں چرانے کے بعد جب شام کو گھر لوٹتا سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا کہ بکریوں کا دودھ نکالتا، پہلے اپنے والدہ کو دیتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ کہ وہ لیٹ آیا گھر، جس کی وجہ سے اس کی والدہ سو گئی، والدہ سو گئی۔ اب اس نے دودھ دہیا مگر اپنے بچوں کو نہ پلایا، بچے اس کے بھوک کر رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، مگر وہ دودھ لے کر اپنی ماں کے سرانے کھڑا رہا۔ وہ اتنا بھی نہیں کر سکا کہ اپنی والدہ کو جگا دوں، آواز دے دوں یا قدموں کو دبا دوں، کسی نہ کسی طریقہ سے والدہ کو جگا کے دودھ پلا کر پھر بچوں کو دو۔ اور اس کا معمول یہی تھا کہ پہلے والدہ کو پلاتا پھر بچوں کو دیتا۔ اب وہ ساری رات کھڑا رہا اور ساری رات اس کے بچے قدموں سے لپٹ کر روتے رہے، دودھ مانگتے رہے، مگر اپنے بچوں کو نہ دودھ دیا۔ جب صبح اس کی والدہ کی آنکھ کھلی نا تو دیکھا کہ بیٹا سرانے کھڑا، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے کہا اس کی والدہ کہنے لگی کیا بیٹا تو مجھے آواز دے دیتا، بچوں کو دودھ پلا دیتا۔ اب ایسا کرتا معلوم میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے پینے سے پہلے میرے بچے دودھ پیے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو آواز دے کر جگاؤں، میں ایسی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ایسا بے ادب نہیں ہونا چاہتا تھا، میں ایسی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے کھانے پینے سے پہلے اپنے اولاد کو دو۔ ان کی یہ کام سے، اس کام کی وجہ سے رب کائنات نے ان کو جنت کی نعمت عطا۔ اور دیکھیں اس حدیث کو بات کو سامنے رکھیں کہ اپنی اولاد کو اس نے چھوڑ دیا، جو اس کا اپنا خون تھا اس کو ترک کر دیا، اس کو دور رکھا، وہ تڑپتے رہے مگر ماں کی خاطر ساری رات کھڑا رہا۔ دوستاں وقت یہ آ چکا، ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے اس دین کو، ہم نے قرآن و حدیث سے دوری کیسے اختیار کی، ہم ویسے ہی والدین کے نافرمان ہو گئے۔
دوستوں کوشش کریں کہ والدین کی خدمت کریں، جن کے والدین حیات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور جن کے والدین مثال کر کے اس دنیا فانی سے چلے گئے، اپنے کہنا ہمیں اور آپ کو ان کے سارے سوال